السلام علیکم۔ جیسے کہ آپ میری اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ عبقری ماہنامہ اکتوبر میں کیا انتہائی خاص نقش شائع ہوا ہے، اور اگر آپ یہ دیکھیں میں آپ کو اس کا صفحہ نمبر دکھاتی ہوں۔ یہاں آ جائیے پہلے صفحے میں یہاں آپ کو سب پیجز نمبر بتائے ہوئے ہیں، اور یہ پیج نمبر 47 یعنی کہ 47 پہ سورۃ اخلاص کا نقش آیا ہوا ہے۔ یہ انتہائی مجرب نقش ہے، اور یہ موقع آپ ہرگز نہ گوائیے اور مرادوں سے جھولیاں بھر لیں۔ بے شک سے کم رہ گیا ہے اکتوبر اور نومبر میں اس کی اختتامی دعا ہوگی اس نقش کی، تو میں یہ چاہتی ہوں آپ کے پاس ابھی بھی ٹائم ہے اور آپ اس وقت کو ضائع نہ کریں اور یہ نقش آج ہی لکھ لیں، اور آپ خود بھی لکھ سکتے ہیں، اس کی ترتیب بھی میں آپ کو بتا دوں گی، اور اس کے علاوہ آپ اس میں رسالہ جو ہے اکتوبر کا وہ لے کے بھی یہ عمل کر سکتے ہیں۔ سورۃ اخلاص سے تو آپ سبھی واقف ہوں گے۔ اس کا طریقہ اور ترتیب بتانے سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ہر سال تسبیح خانہ میں سورۃ اخلاص کی 11 جمعراتوں کا عمل ہوتا ہے، اور اس میں 1.25 کروڑ سورۃ اخلاق اور صدیوں سے آزمودہ نقش لکھوایا جا رہا ہے۔ ہر سال لوگ اس عمل کا بے صبری سے انتظار کرتے ہیں، کیونکہ جو بھی خوش نصیب اس عمل میں شامل ہوا ہے آج تک، اس کو من کی مرادیں ملی ہیں، گھریلو جھگڑوں کا خاتمہ ہوا ہے، ہر ممکن کام جو کہ ممکن نہیں ہو رہا وہ اس کو سورۃ اخلاص کی برکت سے ممکن ہو پایا ہے۔ جادو، بندش، جنات اور پرانی نظر بد سے بھی نجات ملی ہے۔ اس سال بھی میں نے آپ کو بتایا تسبیح خانہ میں یہ عمل جاری ہے، ٹائم ایک مہینے کا تقریباً رہ گیا ہے، تو آپ اس عمل کی اختتامی دعا جو کہ ہجویری محل 1.25 ارب درود پاک کا چلا ہوگا اس میں بھی شامل ہو سکتے ہیں، اور لوگ اس سے شامل ہو کر ہی مرادوں سے جھولیاں بھرنی ہیں۔ کچھ لوگوں نے اپنے مشاہدات یہاں بیان کیے ہیں، میں آپ کو وہ ضرور بتاتی چلوں گی، پر اس سے پہلے آپ کو سورۃ اخلاص کے نقش کو بھی دکھا دیتی ہوں، اور سورۃ اخلاص کی فضیلت بھی تھوڑی سی ہم ڈسکس کر لیتے ہیں۔ سورۃ اخلاص کے نقش کی ترتیب بتانے سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ سورۃ اخلاص کا اتنا نور ہے، اتنا زیادہ نور ہے کہ یہ سورت سب سے زیادہ طاقتور ہے، اور اس کا سب سے طاقتور توحید کا ذکر ہے اس میں۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کی گئی ہے، اور یہ سورت اللہ تعالیٰ کو توحید کے حوالے سے بہت زیادہ پسند ہے، اور اس سے سب سے زیادہ طاقت اور نور اسی صورت میں ہے۔ جب سورۃ اخلاص پڑھی جاتی ہے تو جو انسان پڑھتا ہے اس کے لیے عرش سے نور نازل ہوتا ہے، اور اس نور کی برکت سے، اس نور کی رحمت سے جو کہ عرش سے نازل ہوتا ہے وہ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اس انسان کے گناہ ہلکے ہو جاتے ہیں۔ نور اتنا بھاری ہوتا ہے کہ خطائیں تک مغلوب ہو جاتی ہیں اور نور غالب آ جاتا ہے، یہاں تک کہ جو بندہ اس سورت کو پڑھتا ہے اس کی روح کو یہ نور جو کہ عرش سے نازل ہوتا ہے اپنے نور میں لپیٹ کر اس کو اللہ تعالیٰ کے عرش پر لے جاتا ہے۔ اندر سے انسان کا دل بے شک گناہ گار ہے، لیکن اس سورت کے پڑھنے سے اس کا نور جو ہے اس کو حالہ ایک بنا لیتا ہے اس کے ارد گرد، اور اس کو اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ہاں حاضر ہوتا ہے لے کر۔ اس کی مثال آپ اس طرح لے سکتے ہیں کہ جیسے مجرم بیٹا ہے اور برادری خاندان کا کوئی بڑا آدمی اس کا ہاتھ پکڑ کے لے جائے اور اس کی فیور کرے کہ میری لاج رکھ لیں، میری عزت رکھ لیں اور اس کو معاف کر دیں۔ بے شک اس انسان نے آپ کو بے انتہا ستایا ہے، تنگ کیا ہے، دکھی کیا ہے، لیکن آج میری لاج رکھ لیں، عزت رکھ لیں اور اس کو معاف کر دیں، صرف اور صرف سورۃ اخلاص پڑھنے کے عوض۔ جو شخص یہ سورۃ اخلاص پڑھتا ہے، اس کا ورد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی پریشانیاں، مسائل، الجھنیں، ساری بیماریاں، غرض جس بھی مسائل میں وہ الجھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتے ہیں اور اس کی دعائیں قبول فرما لیتے ہیں، اور یوں پل میں وہ قبولیت میں آ کر تمام منزل طے کر لیتا ہے۔ صرف بیٹھے بیٹھے سورۃ اخلاص پڑھنے کے دوران ہی وہ تمام منزلیں اس کی طے کر لیتا ہے۔ حدیث نبوی ہے کہ جو شخص
50 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھتا ہے اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک اور روایت ہے کہ ایک منادی کہے گا کہ اے لوگو سنتے ہو، جو اللہ کا مداح خواں ہے، جو میرے رب کی تعریف کرتا تھا، نغمے قوالیاں کرتا تھا، اس ٹائم قیامت کے روز جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اس ٹائم تمام لوگ ہوش سے اپنے بیگانہ ہوں گے، لیکن جو لوگ سورۃ اخلاص کی کثرت کرتے تھے، پڑھتے تھے، صرف وہی وہاں کھڑے ہوں گے، باقی کوئی کھڑا نہیں ہوگا۔ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ 3 دفعہ، صرف 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھنے سے ایک قرآن پاک کا ثواب حاصل کر لیتا ہے ایک مسلمان۔ چند فوائد میں آپ کو سورۃ اخلاص کے مزید بتاتی چلوں کہ رب العزت 300 غضب کے دروازے بند کر دیں گے اس انسان کے لیے جو سورۃ اخلاص 200 بار پڑھے گا۔ غضب کے دروازے مثلاً دشمنی، قرضہ، فتنہ، پریشانی، دکھ وغیرہ، اور 300 دروازے رحمت کے کھولے گا۔ اسی طرح 30 دروازے رزق کے کھولے گا، اللہ تعالیٰ غیب سے رزق دے گا بغیر محنت کے اس انسان کو، اللہ پاک اپنے علم سے علم دے گا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ مزید یہ کہ 30 مرتبہ قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملے گا، 50 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ 50 سال کے گناہ کے ساتھ میں ایک روایت آپ کو یہاں بیان کرتی چلوں کہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جو شخص 4 رکعت میں 200 مرتبہ سورۃ اخلاص اس طرح پڑھے گا کہ ہر رکعت میں 50 بار سورۃ اخلاص سورۃ فاتحہ کے بعد پڑھے گا، تو اس کے 100 سال یعنی 50 پچھلے سال اور 50 اگلے آئندہ سال کے گناہ بخش دیے جائیں گے اس کے۔ مزید ایک روایت ہے کہ حضرت انس سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے 200 بار سورۃ اخلاص پڑھی، اللہ تعالیٰ نے اس کے 200 سال کے گناہ معاف فرما دیے۔ سورۃ اخلاص پڑھنے سے بے انتہا برکت ملے گی، اتنی کہ انسان کی نسلیں شاد و آباد ہو جائیں گی، یہاں تک کہ مٹی بھی سونا ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اس انسان کو جنت میں 20 بنگلے دے گا جو کہ یاقوت، مرجان، زمرد کے بنے ہوئے ہوں گے، اور ہر بنگلے میں 70,000 دروازے ہوں گے۔ مزید یہ کہ 2000 رکعت نماز نفل پڑھنے کا ثواب ملے گا اس انسان کو، اور سب سے بڑی بات کہ جب وہ مرے گا تو اس کے جنازے میں 1,10,000 فرشتے بھی شامل ہوں گے۔ سورۃ اخلاص کے فوائد کا اگر ہم ذکر کرنے چل پڑے کہ اس کی کیا فضیلت ہے تو شاید بہت لمبی ویڈیو ہو جائے گی۔ آئیے ہم سورۃ اخلاص کے نقش کی طرف چلتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے سورۃ اخلاص کا تعویذ، اس کو لکھنے کا یہ طریقہ ہے کہ آپ کوئی بھی چھوٹا سا سفید کاغذ لے لیں اور کالی سیاہی سے اس سے درود ابراہیمی، اور درود ابراہیمی کا ہر حرف آپ اس طرح لکھیں گے کہ جدا جدا لکھیں، ہر حرف الگ الگ لکھیں گے، اور اس کے بعد پھر سورۃ اخلاص اس طرح آپ لکھیں گے کہ جیسے کہ آپ کو خانے نظر آ رہے ہیں اور آپ کو نمبرنگ دکھائی دے رہی ہوگی 1 2 3 4 5 6 7 8، اس کے اکارڈنگلی آپ نے سب سے پہلے نمبر 1 پہ لکھنا ہے جیسا کہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے کہ قل هو اللہ احد، پھر آپ نمبر 2 پہ اس خانے پہ لائیں گے اور پھر اللہ الصمد لم یلد لکھیں گے، پھر تیسرا آپ یہ آئے گا لم یلد ولم یولد، اسی طرح آپ نمبر 4 پہ آئیں گے، پھر آپ نمبر 5 پہ آئیں گے، پھر نمبر 6 کو فل کریں گے، اور سب سے آخر میں 7 اور پھر یہ 8۔ اس طرح آپ کا سورۃ اخلاص کا تعویذ مکمل ہو جائے گا۔ یاد رہے کہ سب سے پہلے آپ نے درود ابراہیمی جدا جدا کر کے لکھنا ہے جس طرح یہ اس نقش میں لکھا ہوا ہے، بالکل اس طرح آپ نے لکھنا ہے، اور یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا ہرگز مت بھولیے گا۔ اس کے بعد آپ ان خانوں کو پر کریں گے اور پھر اس کو آپ لیمینیٹ کروا کے رکھ لیں۔ روزانہ 200 مرتبہ اس نقش کو دیکھتے ہوئے اپنے مسائل اپنی تصور کرتے ہوئے آپ نے یہ پڑھنا ہے، اور اس کو روزانہ 2 تسمیہ ضرور پڑھیے گا۔ اسی طرح نومبر میں اس کی اختتامی دعا ہوگی۔ روزانہ جب آپ اس کی 2 تسمیہ کریں گے جو کہ 200 بار ہوگی، آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، آپ نے ان کی امہات المومنین کو، اہل بیت کو جن میں ان کی بیٹے، بیٹیاں، داماد، نواسے، نواسیاں آتی ہیں، ان سب کو ہدیہ کرنا ہے اور اپنے لیے دعا کرنی ہے۔ یہ نقش جس طرح بتایا گیا ہے اسی طرح آپ نے لکھنا ہے۔ آئیے اب میں آپ کو کچھ لوگوں کی اپنے پرسنل ایکسپیرینسز دکھاتی ہوں جو کہ انہوں نے
پائے ہیں اس نقش کے پڑھنے سے، اس نقش کو لکھنے سے. میں نے بھی اسی طرح ایک نقش اپنے پاس، ایک تو رسالے کا رکھا ہوا ہے، دوسرا خود بھی لکھ کے رکھا ہوا ہے، اور اس کے بہت سے فضائل ہیں. جیسا کہ میں نے آپ کو جادو، جنات، بندش بتایا تھا، اس کا بھی حل ہے. نصیب آپ کے کھل جائیں گے، من کی مرادیں جو آپ پوری کرنا چاہتے ہیں وہ ہوں گی، گھریلو جھگڑے مسائل وہ ختم ہوں گے، تمام آپ کے جو ناممکن مسائل ہیں وہ ختم ہوں گے. اس نقش کو آپ گھر میں لٹکا سکتے ہیں برکت کے لیے. گھر میں جو لڑائی جھگڑا، ایک جو ناچاکی سی رہتی ہے وہ دور ہوگی. اس نقش کے بے انتہا فوائد ہیں. اگر اس صورت کے اتنے فائدے ہیں تو نقش کے بھی اسی طرح بے شمار فائدے ہیں، کیونکہ آپ روزانہ 200 بار سورۃ اخلاص پڑھیں گے، اور اس کا ہدیہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے خاندان کو کریں گے. تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ اس کا اجر اور اس کی فضیلت نہ پائیں. اس نقش سے ریلیٹڈ لوگوں کے پرسنل مشاہدات سننے سے پہلے آئیے ہم بھی سورۃ اخلاص کی تھوڑی سی تلاوت سن کے اجر پا لیں، اپنا بھی حصہ اس میں ڈال لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اگر آپ یہ دیکھیں اس میں لوگوں کے جو چند مشاہدات ہیں جو انہوں نے تحریر کی ہیں، آئیے اس کو دیکھتے ہیں. پہلے میں اس بندے نے لکھا ہوا ہے کہ میرا کاروبار وسیع تھا لیکن اس میں برکت نام کی کوئی چیز نہیں تھی. انسان کو کثرت تو مل جاتی ہے لیکن برکت ایسے نہیں ملتی. برکت ہی سب کچھ ہے، کثرت کچھ نہیں ہے. اتنا بڑا ان کا کاروبار ہونے کے باوجود کرائے کے مکان میں رہتے تھے. ان کی خواہش تھی کہ ان کا اپنا ذاتی گھر ہو. مہینہ ختم ہونے سے پہلے ہی ان کی آمدن ختم ہو جاتی تھی. تو تسبیح خانہ میں ہونے والے سورۃ اخلاص کی 11 جمعرات والے عمل میں وہ شامل ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے انہوں نے اس کا ہدیہ بھی دیا. جیسا کہ میں اپنے ویڈیوز میں آپ کو ہدیہ بتاتی رہتی ہوں، جو اعمال کریں اس کا ہدیہ ضرور ادا کیا کریں. ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی اچھی جگہ پہ گھر ان کا اپنا ذاتی گھر عطا فرمایا. اسی طرح بیٹی کا اجڑتا گھر بس گیا. کسی نے اپنا واقعہ لکھا ہے، اپنے بیٹی کا واقعہ لکھا ہے کہ پریشان تھے اور بیٹی کو طلاق بھی بھیج دی تھی، 2 طلاقیں بھیج دی تھیں، اور پہلی طلاق بھیج دی تھی، اور اسی طرح گھر سے نکال دیا تھا. تو سورۃ اخلاص کی 11 جمعراتیں انہوں نے اس عمل کو کیا، اس نقش کو لکھا اور پڑھا. تو تیسری ہی جمعرات میں انہوں نے جب وہ گھر لوٹے تو انہوں نے دیکھا ان کا داماد ان کی بیٹی کو لینے آ گیا اور معافیاں مانگی، اور اب ماشاءاللہ وہ اپنے گھر میں خوش ہیں. اللہ تعالیٰ نے انہیں نرینہ اولاد بھی عطا فرمائی ہے. تیسرا جو جس نے لکھا ہے، انہوں نے اپنے والد کا بیان کیا ہے کہ ان کا انتقال ہو گیا تھا. ان کے اوپر آزمائشیں بہت زیادہ تھیں، غربت و فقر فاقہ کی انتہا تھی. انہوں نے تعلیم ان کو چھوڑنی پڑی اور محنت مزدوری کرنے لگ گئے. ان کو کالج کا کوئی پرانا ساتھی ملا جس نے تسبیح خانہ سے متعارف کروایا، اور اس کے بعد وہ اس عمل میں جو کہ سورۃ اخلاص کے 11 جمعراتوں کا عمل ہے وہ شروع ہوا تھا، اور اس میں شامل ہوئے. انہوں نے نقش لکھا، اور 7ویں جمعرات کے عمل کے لیے تسبیح خانہ وہ جا رہے تھے کہ ان کو ملٹائی نیشنل کمپنی سے انٹرویو کی کال آ گئی، اور اگلے ہی دن ان کو بہت اچھی نوکری مل گئی. اس طرح ان کے گھر خوشحالی آ گئی، ان کے مقدر بخت اور نصیب جاگ اٹھے، اور ان کی بہنوں کی شادیوں کے بھی اسباب بن گئے. یہ جو نقش ہے اس کو آپ اس رسالے میں جس طرح 11 جمعراتیں کمپلیٹ ہوں گی اسی طرح پڑھتے رہیں گے. اس کے بعد آپ اس کو کٹ کر کے، اگر آپ دیکھیں کٹنگ کا نشان بھی دیا ہوا ہے، کٹ کر کے لیمینیٹ کرا کے اپنے گھر رکھ لیجیے. تو آپ اس فائدے سے محروم مت رہیے اور یہ موقع مت گوائیے. جھولیاں اپنی مرادوں سے بھر لیجئے یہ عمل کر کے. اللہ تعالیٰ آپ کی تمام مسائل، مشکلیں، پریشانیاں دور فرمائے، آپ کے تمام اعمال قبول فرمائے، ہم سب کے قبول فرمائے اور تمام مشکلیں پریشانیاں دور فرمائے. آمین. اسی طرح میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور پلیز دیکھتے رہا کریں اور کامنٹ بھی کر دیا کریں. جزاک اللہ.